جب ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بات سمجھ آ گئی ہے، یعنی قرآن آ گیا۔ اب قرآن کیا کتاب تھی؟ مصدق لما معہم، مصدق لما معہم، قرآن جو ان کے پاس کتاب تھی تورات، جس کی وہ عمل کرتے تھے، جس کو وہ پڑھتے تھے، اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ یعنی وہ قرآن کوئی عام پیغام نہیں تھا، یا وہ پیغام اس کے برعکس نہیں تھا، بلکہ ان کی کتاب کی تائید کرنے والی اور تصدیق کرنے والی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جملہ بڑے توجہ طلب ہے کہ اس سے پہلے، مطلب کہ قرآن کے آنے سے پہلے اور حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، جب ان یہودیوں کی کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائیاں ہوتی، جنگ ہوتی، تو وہ کیا کرتے؟ یستفتحون علی الذین کفروا، تو وہ اس نبی آخر الزمان کا واسطہ دے کر اور اس کتاب کا واسطہ دے کے کہتے تھے کہ اے میرے مالک، جو تیرا آخری نبی آ رہا ہے یا جو تیرا آخری پیغام آ رہا ہے، اس کا واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کافروں اور ان منکروں پر فتح عطا فرما۔ یعنی اب حال تمہارا یہ ہے کہ یہ وہ پیغام اور کتاب ہے، یہ وہ نبی ہے کہ جس کو جب تمہیں فتح کی ضرورت ہوتی تھی، اس نبی کے وسیلے سے تم دعا مانگتے تھے، اللہ تمہیں فتح دیتا تھا۔ گویا تمہیں فتح کا جو وسیلہ ہے، اور آج تمہارے پاس وہ نبی جب نبی آخر الزمان کی صورت میں آ گیا ہے، اپنی پوری عزت و عظمت اور جلالت کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ تمہارے اندر آ گئے ہیں، تو تم نے ان نبیوں کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم ان کے واسطے سے کفار پر فتح حاصل کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے اللہ کریم تمہیں، اس وسیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں فتوحات دیتا تھا۔ تو لہٰذا پھر فرمایا فلما جاءہم، جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی جس کو وہ جنگوں میں فتوحات کے لیے واسطہ دے کر دعا کرتے تھے، ما عرفوا، انہوں نے اس کو نہ پہچانا، کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا۔ اب جب وہ آ گئی ہے وہ چیز جس کا واسطہ دے کے تم فتح طلب کرتے تھے، تو تم نے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن یاد رکھو کہ جو اللہ کے پیغام کا انکار کرتا ہے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ انہیں انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف حق بات تھی، حق کا پیغام تھا، عزت کا رستہ تھا، ایک طرف بھلائی کا رستہ، خیر کا رستہ تھا، اور تم دوسری طرف کیا تھا؟ بربادی تھی، ذلت تھی، بیکاری تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ اب تم نے کیا کیا؟ بے سما، جو برا تھا، اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا، تم نے اس برے رستے کا انتخاب کر دیا، اس برے رستے کا سودا کر دیا اپنی جانوں کے ساتھ۔ بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور تمہارے انکار کی وجہ کیا تھی؟ تمہارے انکار کی وجہ یہ تھی کہ جو نبی آخر الزمان آپ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام جو پیغام لے کے آئے، اس کی ضد، وہ صرف ضد یہ تھی کہ وہ تمہارے خاندان میں سے اور بنو اسرائیل میں سے نہ تھے۔ صرف اس چیز کو بیس بنا کر تم نے حق کا انکار کر دیا، تم نے رب کے پیغام کا انکار کر دیا، تم نے رب کے سچے رسول کا انکار کر دیا۔ تو اب یاد رکھنا، وہ رب جو اس کا انکار کرنے والا ہے، اس کی بلا وجہ، بغیر دلیل کے جو رب کے پیغام کو انکار کرنے والا ہے، فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کریم اس پر غصے پر غصہ کرتا ہے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے انتہائی ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اب جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جو ہم پہ کتاب نازل ہوئی تھی، ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن رب نے ان کے ایمان کا قبول نہ کیا۔ گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے چیز آئے گی، جو اگر اس کا انکار کرے گا، اب باقی کتابیں بھی انبیاء کے وسیلے سے اور انبیاء کے توسط سے آئی، لیکن قرآن رسول اللہ کے توسط سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، رب نے کہا تمہارے ماننے کا اعتبار نہیں ہے جب تک اس چیز کو نہیں مانتے جو اللہ کا آخری نبی تم میں لے کے آیا۔